السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہیں ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اور ہم اس سے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے، انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے، اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں، تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔ یہ صلاح میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ وہ بزنس مین سوچے گا، تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں، کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو صلاح میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں، لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو، تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے
کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے، منہ زبانی یاد ہے، اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن، بہت چھوٹا، ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے، باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے، خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے. لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان 100% 2 چیز پہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. 50% 2 چیز پہ دے سکتا ہے، 60% 40% دے سکتا ہے، 80% 20% دے سکتا ہے، 90% 10% دے سکتا ہے، لیکن 100% 2 چیز پہ دے ہی نہیں سکتا. تو عربی آیت کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہراتے ہیں، اس ترجمہ پہ آپ کانسنٹریٹ کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں 100%،
जितना आप ध्यान देंगे उतना कम आपका जहन भटकेगा। अगर 100% ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी भी नहीं भटकेगा। तो इसीलिए जहन को भटकने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आयतों की आप तिलावत करते हैं कुरान मजीद में, जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हदीस में जो मैं पढ़ना चाहिए सलाम में, उसकी मानी आप जानें और उस मानी पे तवज्जो देंगे 100%, तो इंशाअल्लाह आपका जहन कभी भी नहीं भटकेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की थी, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी वाक़िमुस सलाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। तिलावत करो उन आयतों की जो मैंने नाजिल की है इस किताब में, वाक़िमुस सलाता, और सलाह को कायम करो, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक सलाह फाहिशी और बुरे कामों से रोकती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या बेशक सलाह फाहिशी और बुरे कामों से रोकती है, जिसे मैं कहता हूं हिदायत का रास्ता, प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता। सलाह हमें प्रोग्राम करती है सही रास्ते की तरफ। और हम जानते हैं कि सूरह फातिहा के बाद हम कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा के बाद इमाम तिलावत कर रहा है सूरह माइदा की आयत, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसुरु, बेशक शराब और जुआ, वल अंज़ाबु वल अस्लामु, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे हैं, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन हथकंडों से दूर रहो ताकि तुम फलाह पाओ। यहाँ सलाह में हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, बुत परस्ती मत करो, फांसे मत फेंको, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे दूर रहो ताकि आप फलाह पाओ। अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है सलाम में। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 की तिलावत करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, हराम में आपके लिए मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर सूअर का गोश्त और गैर अल्लाह का खाना, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया हुआ खाना, यह आपके लिए हराम है। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर, गैर अल्लाह का खाना आपके लिए हराम है। हो सकता है कि सूरह फातिहा के बाद इमाम साहब तिलावत करते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 188 की आयत, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने पैसे का इस्तेमाल मत करो जज को रिश्वत देने के लिए। जो हाकिम है, जो जज है, उसको रिश्वत देने के लिए पैसे मत इस्तेमाल करो ताकि आप दूसरे का माल हड़प कर सको। यहाँ हिदायत मिल रही है कि रिश्वत देना हराम है। हो सकता है कि इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद तिलावत करते हैं सूरह इसरा की आयत, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत के बाद आपको अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, और अगर एक या दोनों ज़ईफ हो जाए तो उनको उफ तक मत कहो और उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और दुआ करो अल्लाह से क्या इन पर रहमत बरसाए जिस तरीके से उनने बचपन में मेरी परवरिश की। यहाँ हिदायत मिल रही है हमें अल्लाह से कि अल्लाह के इबादत के बाद हमें हमारे वालिदैन की इज्जत करना चाहिए, और अगर दोनों में से एक या दोनों ज़ईफ हो जाए
تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے، کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے. ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے. اٹ از پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس. جیسے میں نے کہا تھا کہ جب بھی پروگرامنگ کا لفظ سنتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کمپیوٹر. لیکن کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام آپ کر لیں یہ کافی ہے، اس کے بعد فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کمپیوٹر کے پاس اپنی خود کی خواہش نہیں ہے. جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہی جواب دیں گا. لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو کمپیوٹر کہوں یا مشین کہوں تو یہ دنیا کا سب سے بہترین کمپیوٹر ہے. اس کمپیوٹر کے پاس خود کی خواہش ہے، اسی لیے ایک بار پروگرامنگ کرنا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ بھٹک سکتا ہے. کمپیوٹر کو ایک بار پروگرام کرو خلاص وہ ویسا ہی چلے گا جیسا آپ نے پروگرام کیا. لیکن انسان کے پاس خود کی خواہش ہے، فری ول. وہ آپ کی بات مان بھی سکتا ہے، آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اللہ کی بات بھی مان سکتا ہے، اللہ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک بار پروگرامنگ کافی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کمپیوٹر میں وائرس لگ جاتا ہے. اگر کمپیوٹر میں وائرس لگ گیا پھر ضروری ہے کہ ہمیں پھر سے پروگرامنگ کرنی پڑیں گی. کمپیوٹر میں وائرس گھس گیا تو ہمیں ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرنے پڑتا ہے، پھر سے پروگرامنگ کرنے پڑیں گی ورنہ کمپیوٹر نہیں چلے گا. تو آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے میں اتنی برائیاں ہیں. ہم جب معاشرے کے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنے لوگ رشوت دے رہے ہیں، کتنے لوگ زنا کر رہے ہیں، ننگے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ سب دیکھ کے ہمارے دماغ میں وائرس آ جاتا ہے. اسی لیے ہمارے ذہن کو پھر سے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے کم از کم 3 بار آپ کو کھانا کھانا چاہیے، اسی طرح اچھی روح کے لیے ہمارا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کم از کم آپ کو پروگرامنگ کرنا پڑے گا 5 بار دن میں. اگر اچھی روح چاہتے ہیں تو پروگرامنگ کم از کم 5 بار. ہم جب یہودی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی لوگوں کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے بک آف ڈینیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10 میں کہ خدا کہتا ہے کہ ڈینیل نے 3 بار نماز پڑھی. تو یہودی مذہب میں 3 بار نماز پڑھنا چاہیے. عیسائی مذہب میں لکھا ہے کہ پرے ان سیزنلی، جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھیے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ روز کم از کم دن میں 5 بار آپ کو صلاح پڑھنی چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114 میں کہ آپ صلاح قائم کرو دن کے دونوں آخری حصے میں اور جب رات قریب آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دن کے دونوں آخری حصے میں مطلب ایک آخری حصہ ہے فجر جب دن شروع ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہے عصر جب دن ختم ہونے آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ جب رات نزدیک آ رہی مطلب مغرب صلاح. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے کہ 3 بار نماز پڑھو، فجر، عصر، مغرب. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 میں کہ
نماز قائم کرو فجر کی، صبح کی، اور جب سورج اونچائی سے اترنے لگتا ہے اور رات کے حصے میں. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے 3 بار نماز پڑھو. ایک ہے فجر، تو پھر سے دہرایا گیا ہے، جو سورہ ہود میں بھی کہا گیا تھا. اور سورج جب سب سے اونچے حصے پہ ہے، ایٹ دا پینیکل، جب وہ اترنے لگتا ہے، یہ وقت ظہر کا. اور رات کے حصے میں یہ عشاء کا. تو یہ دونوں آیتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کم از کم نماز 5 بار پڑھنی چاہیے. اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے نماز پڑھنے کے بارے میں. مثال کے طور پہ سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں، اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17-18 میں. ہر مسلم کو کم از کم 5 بار صلاح قائم کرنی چاہیے. ایک ہے فجر، جب دن شروع ہوتا ہے، جب رات میں آپ کو سفیدی نظر آتی ہے، اس وقت سے لے کے سورج نکلنے کے پہلے تک. پھر ظہر کا وقت، سورج سب سے اونچائی پہ رہتا ہے جب اترنے لگتا ہے، اور ظہر اور عصر کے بیچ، یا جب آپ کی پرچھائی دگنی ہو جاتی ہے. تیسری صلاح ہے عصر، ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور سورج ڈھلنے سے پہلے. چوتھی صلاح ہے مغرب کی، سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور آسمان میں لالے ختم ہونے سے پہلے. اور آخری صلاح ہے عشاء کی، جو مغرب صلاح کے بعد سے لے کے نصف اللیل تک، رات کے آدھے حصے. یہ 5 وقت کی صلاح ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر 5 وقت کی صلاح آپ پڑھیں گے اور 5 وقت آپ کا ذہن پروگرام ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ برے کام سے دور رہیں گے، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو رہنمائی ملے گی. صلاح شروع ہونے کے پہلے لوگ کو بلایا جاتا ہے صلاح کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مذہب میں وہ استعمال کرتے ٹرمپٹ لوگوں کو بلانے کے لیے. لکھا گیا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان دا بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 1 سے 3 میں خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، آپ 3 چاندی کے ٹرمپٹ بناؤ. ٹرمپٹ اس کو کہا جاتا ہے نا، ٹرمپٹ. بونگا بونگا تو نہیں کہیں گے، لیکن ٹرمپٹ انگریزی میں کہتے. ٹرمپٹ کا استعمال کرو لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے. عیسائیت میں استعمال کرتے گھنٹی کی، گھنٹی بجاتے، چرچ بیل، لوگ کو بلانے کے لیے. کئی قبیلے میں ڈھول کا استعمال ہوتا ہے لوگ کو بلانے کے لیے. اسلام میں استعمال ہوتی ہے انسان کی آواز. اور انسان کی آواز یہ جتنے اعلیٰ ہے ان سے کہیں بہتر ہے اور سریلی ہے. کان کو سریلی ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک پیغام بھی ہے. آذان کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو آذان جو ہوتی ہے لوگوں کو صلاح کے لیے بلانے کے لیے. آواز سریلی ہونے کے علاوہ یہ افسوس کی بات ہے کہ بمبئی شہر میں جو مسجدوں میں آذان ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے اکثر یہ آذان سریلی نہیں ہوتی، کان کو تکلیف زیادہ دیتی ہے، رہنمائی کے بدلے تکلیف زیادہ دیتی ہے. آپ اگر حرمین کی آذان سنیں گے، مکہ کی یا مدینہ کی، ماشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ آذان آپ کو رب کی یاد دلاتی ہے. بمبئی شہر میں جو آذان ہم سنتے ہیں تکلیف زیادہ دیتی ہے. سب آذان نہیں، اکثر. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن کو اکٹھا کر کے ان کو تربیت دینا چاہیے، پریکٹس دینا چاہیے کس طریقے سے آذان دینی چاہیے. کیونکہ آذان کے وجہ سے جب میں انٹرویو کرتا ہوں کئی نو مسلم کو، میں کئی نو مسلم کو جانتا ہوں جو صرف آذان کے وجہ سے اسلام قبول کیے. میں پوچھتا ہوں اکثر نو مسلم سے، آپ کو اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا لگی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں توحید اور کئی چیزیں.
کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا وہ آزان اتنی اچھی ہے کہ جب بھی آزان سنتا ہوں میں دل میرا باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے مؤذن جو ہے اس شہر میں ان کی تربیت کرے کہ کس طریقے سے صحیح آزان دینا چاہیے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آزان سریلی ہونے کے علاوہ ایک پیغام دیتی ہے ہمیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان آزان کی معنی جانتے ہی نہیں۔ تو مسلمان نہیں جانتے تو غیر مسلم کیسا جانے؟ اور میں ایک واقعہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت واقعہ ہے۔ تقریباً 10-15 سال پہلے جب میں کیرلا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ حقیقت ہے، مجھے مہمان خصوصی بنا گیا تھا، اور میرے تقریر کے پہلے ایک غیر مسلم پولیٹیشین کو بلایا تھا، اور اپنے تقریر میں ہر پولیٹیشین جو غیر مسلم ہے کوشش کرتا ہے کہ اگر مسلم گیدرنگ دیکھتا ہے تو وہ تعریف کرے گا اسلام کی۔ تو یہ غیر مسلم پولیٹیشین تعریف کرتے کرتے کہنے لگا کہ ہمارے اس دیش میں جو مسلمان مغل بادشاہ اکبر اتنے مہان کام کیے، اسی لیے مسلمان روز 5 بار اللہ اکبر کر کے اکبر بادشاہ کی تعریف کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جوک ہے؟ جوک نہیں، حقیقت ہے، اور میں خود گواہ ہوں۔ میں سٹیج پہ بیٹھا تھا، اچھا میرے تقریر کے پہلے اس نے کہا، تقریر میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا کہ ہم مسلمان جب اللہ اکبر بولتے ہیں تو اکبر بادشاہ کی تعریف نہیں کرتے۔ اکبر بادشاہ تو موجود بھی نہیں تھا اس وقت، اللہ کے رسول کے ٹائم پہ اکبر بادشاہ کہاں تھے؟ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کی یہ معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ۔ اسی لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کم از کم وہ آزان کی معنی کو جانے تاکہ خود کے دل پہ اثر ہو، اور ساتھ ساتھ جو لوگ کو اس کی معنی نہیں پتہ ہے، غیر مسلمانوں کو نہیں پتہ ہے، ان لوگوں کو اس کی معنی بتائے۔ اور آزان میں ہم 4 بار دہراتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاح کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھے کام کی طرف، اچھے کام کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم آزان کی معنی کو جانیں گے پھر ہمارے دل پہ آزان کا اثر اور گہرا پڑے گا۔ صرف عربی نہیں جاننے کے باوجود پڑھتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر اس کی معنی جانے تو انشاءاللہ یہ اور گہرا اثر کرے گا آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ جمعہ میں، سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں، کہ جب آپ جمعہ کی آزان سنتے ہیں تو فوراً جمعہ کی نماز پڑھنے کی طرف جائیے، جماعت کی طرف جائیے۔ آزان صلاح جو جماعت میں ہوتی ہے اس کے پہلے دینا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں، جب موسیٰ علیہ السلام آنکھ کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے پیروں میں سے جوتیاں نکالو کیونکہ تم پاک وادی میں ہے، وادی طویٰ میں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس حکم کا ذکر ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اسی لیے ہم مسلمان صلاح کے پہلے ہمارے جوتیاں نکالتے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی، لکھا ہے بک آف ایگزڈس میں
चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth is holy ground. नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहाँ खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth is holy ground. आप अपने पैरों की जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाज़त दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहाँ जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, जहाँ अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के। मतलब हम मुसलमान नमाज जूतियों के साथ भी पढ़ सकते हैं और जूतियों के बिना भी पढ़ सकते हैं। हम अक्सर जूतियों के बिना पढ़ते हैं क्योंकि हम हाइजीनिक है, हम साफ सुथरे हैं, और जब जूतियों के साथ पढ़ते हैं ज़रूरी है कि हम जूतियों के जो नीचे का हिस्सा है, सोल है, उसे साफ करें। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ठकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का, कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है, और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है क्या मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नज़दीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जहाँ कहा गया है कि पॉल along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोया अपने आप को और वो टेम्पल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि यहूदी और ईसाई मज़हब में भी वुदू करना फ़र्ज़ है नमाज के पहले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लिखा है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह चैप्टर नंबर 56 हदीस नंबर 429 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरे और मेरे मोमिन के लिए ये सारी ज़मीन, इस दुनिया की सारी ज़मीन एक मस्जिद है। मतलब हम मुसलमान इस दुनिया के कोई भी हिस्से में, ये सारी ज़मीन पे हम नमाज पढ़ सकते हैं, हमारे लिए मस्जिद है।
اللہ کے رسول فرماتے جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666 اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں، لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 144 اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، ٹرن یور فیس ٹورڈ دا سیکرڈ ماسک۔ جدھر بھی آپ ہیں اپنا رخ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ ہمارے لیے قبلہ ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، نماز پڑھتے وقت ہمیں رخ کرنا چاہیے مسجد حرام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں 238 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلاح کے لیے کھڑے رہو تو اسٹینڈ وتھ اے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ۔ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، عربی میں لفظ آتا قانتین، کہ اپنے ڈیواؤٹ فریم آف مائنڈ کے ساتھ آپ نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ اللہ has sent، اللہ نے نازل کیا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم۔ جب قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے 7 آیتیں جو ہمیشہ دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور عظیم قرآن۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی حصہ جو قرآن کا ہے اسے کہا جاتا ہے قرآن عظیم۔ تو سورہ فاتحہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ صلاح میں آپ کو رکوع کرنا ضروری ہے، اور رکوع لفظ قرآن مجید میں کم سے کم 13 بار آیا ہے، اور صلاح کا اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے، اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا کہتے ہیں سجدہ۔ اور سجدہ کا لفظ قرآن مجید میں 92 ٹائمز آیا ہے، قرآن مجید 92 ٹائمز۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں، یا مریم مقنتی لربی کی وسجدی ورقی ما یا رقیم، کہ اے مریم آپ اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں کہ اے مومنو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اچھے کام کرو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔
تو کئی بار قرآن مجید میں کہا گیا ہے رکوع کے بارے میں اور سجدے کے بارے میں. اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی بار کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. کئی بار قرآن مجید میں آتا ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 56، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. کم از کم قرآن مجید میں 12 جگہ کہا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حکم کرتے ہیں، ہمارے لیے فرض ہے کہ اسے ہم مانیں. تو صلاح کی باقی رکن، باقی چھوٹی چیزیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پڑھیں گے تو باقی چیز ہمیں ملتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الآذان چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604 میں پرے ایز یو سی می پرے، نماز پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہ حدیث دہرائی گئی ہے کئی جگہ. یہ دہرائی گئی ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 میں حدیث نمبر 352 جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے، جس کے معنی ہے بندہ، بندگی. اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ لیکچر سن لیا. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات واضح کرتا ہوں. دیکھو، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک نہیں ہے. جتنی بھی اس کے اندر باتیں ہیں حق ہے اور سچ ہے. اور یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو پرہیزگار ہو، جو تقوی والے ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جس کے سامنے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں، جب کوئی نافرمانی کی بات ہوتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، یعنی اس کے دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے. اسی لیے جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے کہ پہاڑ سر کے اوپر کھڑا ہو اور گر رہا ہو. اور جب کوئی فاسق گناہگار آدمی گناہ کرتا ہے
تو اس طرح محسوس کرتے جیسے ناک کے اوپر کوئی مکی بیٹی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا، اتنا ہی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جن کے دلوں کے اندر خوف اور خشیت ہو۔ دیکھو، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یعنی جو محنت کرے اس بات کے لیے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی اسے حاصل ہو جائے، اور محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو دیکھو یہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، جو اسی جستجو میں ہو، جو اسی کوشش کے اندر ہو۔ اور جس نے اللہ کو کھو دیا، یعنی اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اس کی دنیا بھی خسارے میں ہے اور آخرت بھی خسارے میں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال واضح کر دیتا ہوں، اس سے آپ لوگ سمجھ جائیں گے اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ ایک آدمی ہے اور اس نے پیسے کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر باندھ لیا۔ اب جب وہ پیسے اس سے گم ہو جائے تو اعلان کیسے کرے گا؟ اعلان اس طرح کرے گا کہ مجھ سے اتنے پیسے گم ہو چکے ہیں، جس کو بھی ملے ہو مجھے دے دے۔ تو اس دوران، اعلان کے دوران، وہ ان ٹکڑے اور کپڑے کا تذکرہ نہیں کرے گا جس میں اس نے پیسے لپیٹے ہو، کہ اس کے ساتھ ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی ہے، وہ بھی گم ہو چکا ہے۔ تو وہ اس کا تذکرہ نہیں کرے گا، وہ صرف پیسے کا تذکرہ کرے گا۔ اس دنیا کے مثال اسی طرح ہے جس طرح یہ کپڑا ہے، کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، یعنی اتنا اس کی مثال ہے، اتنا کم درجے کا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یعنی جس نے بھی اللہ کو ناراض کر دیا، جس کی بھی آخرت خسارے میں ہو گئی، تو اس کی دنیا تو بدرجہ اولا چلی جائے گی۔ یعنی جب آخرت اس کا برباد ہوگا تو دنیا تو بدرجہ اولا، اس کی تو بات ہی نہ کرو۔ تو اس لیے اس دنیا کی مثال ایک کپڑے سے جی ہے، معمولی سا کپڑا، اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کیونکہ آخرت باقی ہے اور دنیا فانی ہے۔ الا سن لو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ زائل ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ تو دنیا پر فنا آنے والی ہے اور آخرت باقی ہے، اس لیے آخرت کو ترجیح دینی چاہیے دنیا کے مقابلے میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔